یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ واپسی کے سفر میں جینیفر بہت خوش تھی۔ اسے اس کارنامے پر ترقی ملنے کی بھی امید تھی۔ ویسے شادی وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں سوچا؟ میں نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ فی الحال تو بالکل نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ ابھی تو زندگی انجوائے کرنے کے دن ہیں، ابھی سے یہ بیڑیاں پہن لوں؟ تمہارے لیے زندگی انجوائے کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ جنسی بے روی کا شکار ہو جائے۔ حالانکہ شادی بھی اسی انجوائمنٹ کا نام ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس صورت میں صرف ایک مرد میسر ہوتا ہے اور وہ شغل باعث گناہ بھی نہیں ہوتا۔ جی کیا میں تمہیں اتنی گھٹیا اور بیرارو لگتی ہوں؟ وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ تمہیں آفر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں سہل اصول ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو سنائپر کورس پر آنے والے کم از کم خوبصورت مردوں کے ساتھ میں تعلق رکھ چکی ہوتی، مگر میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی ایک مرد ایسا لے آؤ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے جینیفر کو حاصل کر لیا ہے۔ پھر انجوائمنٹ اور شادی نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ شادی کے بعد عورت واقعی بن جاتی ہے، آزادی کی زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ ایسا صرف ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جی ایک سچ بول دوں؟ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ سچی تو سننا چاہتا ہوں۔ میں شروع دن سے جانتی تھی کہ تم میرے ساتھ جسمانی تعلق نہیں رکھو گے، اس لیے جتنی بار بھی میں نے تمہیں دعوت دی ہے وہ صرف ڈرامے اور دکھاوے کے طور پر تھی۔ اور اس دن فارم ہاؤس پر لے جا کر پوری کوشش کی تھی، وہ کیا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر تم راضی ہو جاتے ہو تو تمہیں کمرے میں لے جاتی، اندھیرا کر کے واش روم میں جاتی اور وہاں ایک اور لڑکی تیار بیٹھی تھی تمہیں سنبھالنے کے لیے۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا صحیح کہا۔ اس نے پوچھا خفا ہو گئے ہو؟ نہیں، بس عورت ذات کی مکاری کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ عورت کو مکاری پر مجبور کرنے والی ذات بھی تو مرد کی ہے نا؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایک غلط کام پر کسی مرد کو راضی کرنے کے لیے دوسرا مرد عورت ہی کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی صنف کی فطرت جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی معصوم عورت کو پامال کرنے کے لیے ایک مرد کتنا گر سکتا ہے۔ اگر مرد کی فطرت میں عورت کے حصول کی اتنی تمنا نہ ہوتی تو کسی عورت کے استعمال کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور نہ عورت کو اپنی ذات پر جبر کر کے کسی ناپسندیدہ شخص کو اپنی چاہت کا یقین دلانا پڑتا۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ساری عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور معاف کرنا، ایک دو مردوں کا عمل پوری برادری کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ یہ جاسوسی کی دنیا کا قانون ہے کہ مرد کو بلیک میل کرنے کے لیے سب سے آسان، اہم اور تیر بہدف طریقہ عورت کا استعمال ہے، اور ایسا مرد کی ہوس پرست طبیعت کی وجہ سے ہے۔ مرد چاہے مشرق کا ہو یا مغرب کا، اس کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کی سچی اور کھری باتوں کا اس کے علاوہ مجھے کوئی جواب نہیں سوچا تھا۔ مان لیا مگر تم نے عورت ذات کو مکار کہا تو جواباً تمہیں آئینہ دکھانا پڑا، ورنہ تم سے مجھے کوئی گلہ نہیں۔ چلو اس بہانے مجھے اپنی حیثیت کو تو پتہ چل گیا کہ تم میری جانب کیوں مائل ہوئی تھی۔ اس بار اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے لمحہ بھر خاموشی کے بعد دوبارہ منہ کھولا۔ اور جہاں تک گلے کا تعلق ہے تو وہ مجھے تم سے ہونا چاہیے۔ اگر حقیقت کھنگالی جائے تو پہلے دن تم جانے کیوں میرے پاس آئی تھی؟ یقیناً اس وجہ سے کہ ہمارا ملک تمہارے ہاں کچھ زیادہ ہی بدنام ہے، اور پھر مجھ سے ملتے وقت تم میری یادداشت سے متاثر ہوئیں اور میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ یہ دوستی شاید برقرار رہتی اگر میں روس اور چائنا کا ذکر کر کے تمہارے پیارے اور عظیم ملک امریکہ کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ اس کے بعد تمہارے دل میں دبی نفرت ابھر کر سامنے آئی، اور اس نفرت کے اظہار کے لیے تم انڈین سنائپرز کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگی، مجھے تحقیر اور حقارت کا نشانہ بنانے لگی، اور پھر بدقسمتی سے میری نشانہ بازی کی صلاحیت سامنے آئی اور تمہیں حکم ملا کہ اس مرغے کو پھنسانا ہے۔ بس تمہیں مجھ سے محبت کا ڈرامہ کھیلنا پڑا۔ سب سے پہلے تم نے مجھے اپنے جسم کی رشوت پیش کی، ناکام ہونے پر دولت کی آفر کی، اور جب اس طرح بھی دال نہ گلی تو میرے اعتبار پر ڈاکہ ڈالا۔ دوستی اور محبت کی آڑ میں میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اب کہو گلہ میرا بنتا ہے یا تمہارا؟ تم مجھے جسمانی تعلقات کی آور کرتی، دولت کی رشوت دیتی یا کچھ بھی کرتی، مگر محبت اور دوستی کا ڈرامہ تمہیں نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ اور سچ کہوں تو آج جو تم مجھے ہوٹل سے بچا کر لے آئی ہو، ایسا کرنل سکاٹ اور کرنل جولی روز ویلٹ وغیرہ کی منشا کے مطابق ہوا ہے۔ اسی وجہ سے تم کہہ رہی تھی کہ میں کرنل سکاٹ وغیرہ سے اس بات کا ذکر نہ کروں کہ انہوں نے میرے لیے کوئی اور آرڈر دیا تھا۔ کچھ پینا پسند کرو گے؟ پیٹرول پمپ کے ساتھ بنی ٹک شاپ کو دیکھ کر اس نے گاڑی روکتے ہوئے پوچھا۔ میری بات کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، ایک ٹھنڈی بوتل یقیناً مجھے غصے پر قابو پانے میں مدد دے گی، اور وہ سر ہلاتی ہوئی دکان میں گھس گئی۔ سردار مجھے اپنے کمرے ہی میں ملا۔ ذیشان بھائی، وہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا، بستر سے اٹھ کر وہ میرے گلے لگ گیا۔ تمہاری کامیابی کی خبر میں نے ٹی وی پر دیکھ لی تھی، تم کہیں نہیں گئے؟ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، تم میرے لیے خطرے کا سامنا کر رہے تھے، میں کیسے سیر سپاٹے کرتا؟ گویا الیزونا بیچاری کو اکیلا چھوڑ دیا؟ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ وہ بھی یہی ہے۔ تو یوں کہو نا کہ یہیں پر رنگ رلیاں منا رہے تھے۔
نہیں جناب، وہ تمہاری جینیفر کی طرح آوارہ مزاج نہیں ہے۔ وہ اور میں گپے ہانکتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی گزری زندگی کی کہانیاں سناتے ہیں اور بس۔ یوں ہی جینیفر غریب پر الزام تو نہ لگاؤ نا یار۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو، تم مجھے تفصیلات بتاؤ، لیکن اس کے لیے تمہیں اچھی سی چائے پلانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ بستر کو چھوڑ کر الیکٹرک کیتلی کی طرف بڑھا اور میں اسے تفصیل سے ساری کہانی سنانے لگا۔ چائے پینے تک میں ساری باتیں اس کے گوش گزار کر چکا تھا۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔ اگلی صبح 8 بجے کے قریب ہی کرنل اسکاٹ کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہاں کرنل جولی روز ویلٹ بھی اس کے ہمراہ موجود تھی۔ ویل ڈن بائے۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی کرنل جولی روز ویلٹ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر اس نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے میرے دونوں گال چوم لیے تھے۔ کرنل اسکاٹ نے بھی مجھے چھاتی سے لگا کر میری پیٹھ تھپکی۔ بیٹھو، بارفتگی سے خوش آمدید کہہ کر کرنل اسکاٹ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ سر۔ میں نے کرسی سنبھال لی۔ بہت عمدہ اور بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تم دونوں نے، خاص کر تمہارے کام کی تعریف سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوگی۔ شریکانت کیسا ہے سر؟ میں نے گویا اس کا وعدہ اسے یاد دلایا۔ وہ پہلے سے بہتر ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ ریگن واج کی غلطی کی وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ آج سرکاری طور پر بھی انڈین آرمی کو معذرت کا لیٹر بھیج دیا گیا ہے۔ شریکانت کو بھی اتنی رقم مل جائے گی کہ وہ ساری زندگی ریگن واج کو دعائیں دیتا رہے گا۔ مجھے بھی یہی امید تھی، میں نے متشکرانہ انداز میں کہا۔ کرنل اسکاٹ نے کہا، کل تمہارے کورس کی اختتامی تقریب بھی ہے، اول پوزیشن حاصل کرنے پر بھی پیشگی مبارک ہو۔ میں نے پوچھا، یہ پوزیشن مجھے حالیہ کارکردگی پر دی جا رہی ہے یا حقیقت میں میری یہی پوزیشن بن رہی ہے؟ تم نے مجموعی طور پر 98% نمبر حاصل کیے ہیں اور سیکنڈ والے کے 80% نمبر ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ کچھ اور درکار ہو تو؟ کرنل جولی روز ویلٹ نے خوش دلی سے آفر کی۔ شکریہ میڈم، میں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر تمہارے نشانے پر اعتماد کیا اور شکریہ کہ تم میرے اعتماد پر پورے اترے۔ جینیفر نے تمہارے نشانے کی جتنی بھی تعریف کی تھی کچھ کم ہی تھی۔ اب مجھے تمہارے کسی کام آ کر خوشی ہوگی۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑی تو میں یقیناً اظہار کرنے میں جھجکوں گا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شاید تم سے ملاقات نہ ہو۔ ان دونوں نے اٹھ کر مجھے الوداع کیا اور میں واپس کمرے میں آ گیا۔ جینیفر دوپہر کے کھانے اور پھر رات کے کھانے پر بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ میں نے بھی کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اگلے دن تقسیم انعامات کی تقریب میں البتہ وہ نظر آ گئی، بجھ بجھی اور مجھ سے دور دور۔ سردار نے اس کی وجہ بھی دریافت کی مگر میرے پاس اسے مطمئن کرنے کے لیے کوئی مناسب جواب موجود نہیں تھا۔ میجر جیمز نے کورس میں تمام سنائپرز کی کارکردگی پر اجمالہ روشنی ڈالی اور پھر تیسری پوزیشن والے سنائپر کا نام لیا۔ وہ اسرائیلی دوشیزہ اینڈریا برٹن تھی۔ اسے اسٹیج پر بلا کر میجر جیمز نے ایک شیلڈ اور $10,000 کا چیک تھما دیا۔ دوسری پوزیشن کے لیے جینیفر ہینڈسلے کا نام پکارا گیا۔ اسے بھی ایک شیلڈ اور $20,000 کا چیک تھما دیا گیا۔ اول پوزیشن کے بارے میں مجھے پہلے سے پتہ چل گیا تھا مگر میں نے سردار اور لیزونا وغیرہ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، اس لیے جو ہی جیمز میتونی اول پوزیشن لینے کے ضمن میں میرا نام لیا، سردار اور لیزونا خوشی سے اچھل پڑے۔ میجر جیمز نے مجھے گلے سے لگا کر چند شاندار جملے میری تعریف میں کہے اور پھر حسن کارکردگی کا ایک سرٹیفکیٹ، $50,000 کا چیک اور اول پوزیشن کی ٹرافی میرے حوالے کر دی۔ سوائے راجپال کے تمام نے میرے لیے دل کھول کر تالیاں بجائی تھی۔ $50,000 بہت بڑی رقم تھی۔ اتنی ہی رقم کرنل اسکاٹ نے مجھے برین ویلز کے قتل کے سلسلے میں بھی آفر کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اتنی خطیر رقم مجھے برین ویلز کو ٹھکانے لگانے کے سلے میں ملی ہے۔ اختتامی کلمات کہہ کر میجر جیمز نے ہمارے اگلے دن کی فلائٹس کا اعلان کیا اور تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ انعامی تقریب سے واپسی پر میں نے چیک میجر جیمز کے حوالے کر کے نقد رقم منگوا لی۔ رات کو پرتکلف ڈنر اور اس کے بعد موسیقی کی محفل کا انعقاد ہوا۔ پینے پلانے کا بھی خوب اہتمام کیا گیا تھا۔ انگلش کی بے ہنگم موسیقی اور بےہودہ شاعری سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ میری اس بات سے اختلاف کرنے والے کثیر لوگ ہوں گے مگر یہ وہ لوگ ہیں جو انگلش کی اچھی شاعری کے دلدادہ ہیں۔ آج کل کے پاپ میوزک کی وکالت یقیناً وہ بھی نہیں کریں گے اور بےہودہ شاعری سے میری مراد بھی پاپ میوزک کی لچر شاعری سے ہے۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی کہ سردار لیزونا کے ہمراہ وہاں آن پہنچا۔ ذیشان بھائی، آج تو ہم دونوں رات بھر گپ شپ کریں گے۔ تو لیزونا کے کمرے میں بیٹھ جاتے۔ جینیفر تو یوں بھی موسیقی سے بہرمند ہو رہی ہوگی، وہ تو ڈنر کے بعد ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیزونا نے متبسم ہو کر کہا، چلو ٹھیک ہے مگر اس شرط پر کہ لیزونا بہن اپنے ہاتھوں سے بہترین سی کافی بنا کر پلائے۔ ابھی لائی بھائی۔ وہ اٹھ کر الیکٹرک کیتلی کی طرف بڑھ گئی۔ لیزونا کافی بہت اچھی بناتی تھی۔ کافی پی کر میں نے ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کی اور پھر باہر نکل آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی پسند کرنے لگے تھے۔ سردار کی شادی کے متعلق جاننے کے بعد بھی لیزونا کی پسندیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ آخری رات انہیں تنہائی کی چند گھڑیاں اکٹھے بتانے دوں، پھر تو جانے وہ کبھی مل پاتے یا نہیں۔ باہر میوزک کا اونچا شور سنائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر لان میں ٹہلنے کے بعد میرے قدم غیر ارادی طور پر جینیفر کے کمرے کی طرف اٹھ گیا۔ نیو یارک سے واپسی کے بعد اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا چلو اس کو تھوڑا مطعون ہی کر دوں کہ محبت کے دعوے دار مجھے الوداع کہنے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کر رہی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر میں اندر داخل ہوا۔ وہ نیچے قالین پر بیٹھی تھی۔
بیڈ کی سائڈ سے ٹیک لگا کر اس نے اپنی ٹانگیں قالین پر پھیلائی ہوئی تھیں۔ ایک بڑی سی بوتل اس کے سامنے دھری تھی جبکہ آدھا بھرا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر اجاگر نہیں ہوا تھا۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آج تو یاشی ہو رہی ہے، میں نے مزاحیہ لہجے میں گفتگو کی ابتدا کی۔ اس نے ایک ہلکا سا گھونٹ بھر کر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کل واپسی ہے، سوچا الوداعی ملاقات کر لوں۔ ہو گئی ملاقات، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں بھرپور اجنبیت درائی تھی۔ جینی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں تو اتنی چاہت کے دعوے اور کہاں اتنی بیزاری کہ 2 گھڑی کی گفتگو بھی گوارا نہیں۔ ہاں نہیں ہے گوارا تو، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا نام کیپٹن جینیفر ہینڈسلے ہے، جینی نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا اتنا لمبا نام تو خیر میں نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ ہاں تم چیز کیا ہو؟ ایک 3rd کلاس پاکی فوجی، ایک سپاہی۔ تم میرا پورا نام کیوں نہیں لے سکتے؟ سنائپر کورس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم تمیز کھو دو سینئر جونیئر کی۔ اس کے لہجے سے صاف محسوس کیا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ نشے میں تھی۔ اس کی بدتمیزانہ گفتگو مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ جینی کیا ہو گیا ہے؟ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ میں کہہ رہی ہوں پورا نام لو میرا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس نے الٹے ہاتھ سے میرا گربان تھام کر بدتمیزی سے پوچھا۔ اچھا یہ گلاس مجھے دو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے آدھا بھرا گلاس لینا چاہا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری صورت اور تمہاری عادات سے۔ میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ۔ ادھر میری طرف دیکھو جی۔ میں نے اس کا نام مزید مختصر کرتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب پلٹا۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے کندھے میری گرفت سے آزاد کرا دی۔ میں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر کمرے کے کونے کی طرف اچھال دیا۔ تمہاری یہ جرت، اس نے میرا گربان تھامنے میں دیر نہیں لگائی تھی، مگر میں نے اس کی گرفت سے اپنا گربان چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتی رہی اور پھر ایک دم میرا گربان چھوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سسکیوں سے کمرے کی فضا گونج اٹھی تھی۔ میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے علیحدہ ہو کر وہ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ملنے کیوں نہیں آئی؟ میں اس کا ہاتھ تھام کر مسکرایا۔ ایک دھوکے باز، آوارہ اور فراڈی لڑکی سے یہ پوچھنا ہی فضول ہے۔ میں بے شک تمہیں دھوکے باز کہتا رہا ہوں، مگر دل سے کبھی ایسا نہیں سمجھا۔ اور معاف کرنا، جس کو دھوکے باز سمجھا جاتا ہے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جاتا۔ کیا میں نے کبھی تمہاری کسی بات سے انحراف کیا ہے؟ سوائے ایک بات کے، اور وہ بھی بقول تمہارے، تم نے دل سے کبھی نہیں کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو، وہ سسکی۔ جھوٹ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں ملنے ہی کیوں آتا؟ کل اور پرسوں کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ شکوے سے بولی۔ میں شرمندہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رستے میں تمہاری کافی بے عزتی کر چکا تھا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولا۔ جی پلیز تم نہ جاؤ۔ میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے وہ گڑگڑائی۔ میں ہنسا۔ ویسے اتنی شراب نوشی اچھی نہیں ہوتی، بندہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ میں نشے میں نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں جی۔ تم نہ جاؤ، میں تمہیں گرین کارڈ لے دوں گی۔ کرنل اسکاٹ تمہیں بہت اچھے معاوضے پر اپنے پاس رکھ لیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میرے جسم و جان کے بس تم ہی مالک ہوگے، اور میں تمہیں یہ بھی یقین دلا سکتی ہوں کہ آج تک میں کسی مرد کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں گئی۔ جی اگر یہ ممکن ہوتا تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچاتا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں مجبور ہوں۔ میرے پاؤں میں نہ صرف پاک آرمی کی زنجیریں ہیں، بلکہ میں ایک بیوی کا شوہر اور ایک باپ کا اکلوتا سہارا بھی ہوں۔ تم انہیں یہاں سے کافی ساری رقم بھجوا سکتے ہو، اور پاک آرمی کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں کہ تمہیں یہاں سے گرفتار کر کے لے جائیں۔ صحیح کہا، مگر یہاں میری حیثیت کیا ہوگی؟ ایک اجرتی قاتل کی؟ کرنل اسکاٹ مجھ سے سوائے اپنے دشمنوں کو قتل کرانے کے اور کیا کام لے گا؟ تم کچھ بھی نہ کرنا، میں ہوں نہ کمانے کے لیے۔ تم بس مجھے سنبھال سمیٹ کر رکھنا اور مجھے ڈھیر سارا پیار دینا۔ ہاں جی، تم ہو بھی اس قابل کہ تمہیں ڈھیر سارا پیار دیا جائے، مگر افسوس کہ تم میری مجبوریوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ میں پاکستان آرمی کے خوف سے یہاں نہیں رک رہا، تو یقین مانو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے پاکستان آرمی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ مجھے تو میرا ضمیر ملامت کرے گا کہ جس ملک نے مجھے اس مقام تک آنے میں مدد دی، میں کسی قابل ہوتے ہی اس سے غداری کر بیٹھا۔ پھر میرے والد کو فقط پیسوں کی نہیں، میری دیکھ بھال اور محبت کی ضرورت ہے۔ معافی چاہتا ہوں جی، مگر میں تمہاری یہ آفر قبول نہیں کر سکتا۔ ہاں میری آفر قبول کرو گے بھی کیسے؟ تم مجھ سے محبت تھوڑی کرتے ہو، بے وقوفوں سی باتیں نہ کرو جانی۔ میں نے اسے محبت سے جھڑکا۔ جی میں مر جاؤں گی، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اور اب پلیز کوئی اور بات کرو۔ تم تو ہو ہی سنگ دل۔ وہ میرے قریب سے اٹھ کر الیکٹرک کیتلی کی جانب بڑھ گئی۔ کافی یا چائے؟ جو بھی مل جائے، میں نے مسکرا کر کہا۔ پھر کافی ٹھیک رہے گی، کہہ کر اس نے کیتلی کا پلگ سوچ میں لگایا۔ کافی پینے کے بعد بھی وہ محبت کے اظہار کے ساتھ مجھے وہاں روکنے کی کوشش میں مصروف رہی۔ میں رات گئے تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا،
وہ بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھی، لیکن وہ اس سے دگنی بھی حسین ہوتی تو بھی میں وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ پاکستان آرمی سے غداری کرنا اور پھر اپنی بیوی اور باپ کو لاوارث چھوڑنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس وقت میں اپنے کمرے میں پہنچا تو سردار اور لیزونو کو مصروف گفتگو پایا۔ میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ آرام کر لیا جائے، میں نے مشورے کے انداز میں کہا۔ صحیح کہا بھائی، لیزونو خوش دلی سے بولی، اور پھر ہم دونوں سے مصافحہ کر کے وہ باہر نکل گئی۔ جینیفر صبح ناشتے کی میز پر ہی مجھے الوداع کہہ کر چلی گئی تھی، بقول اس کے کہ وہ مجھے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیزونو اور اس کے ساتھی کی فلائٹ ہم سے بعد تھی، وہ ہمارے پاس بیٹھی گپ شپ کرتی رہی۔ ہم اپنا سامان پیک کر کے باہر لان میں بیٹھے تھے، دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ باتوں باتوں میں جینیفر کا ذکر ہوا، وہ مسکرا کر پوچھنے لگی، بھائی ایک بات کہوں، خفا تو نہیں ہوگے؟ بالکل بھی نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کل جینیفر تمہیں کس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ تمہیں کیسے پتہ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کل رات کو جب میں اپنے کمرے میں لوٹی تو وہ کسی کو فون پر کہہ رہی تھی کہ وہ مان نہیں رہا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، میں جان گئی کہ موضوع گفتگو تمہاری ذات ہے۔ ایک تلخی سی میرے اندر گھل گئی تھی۔ وہ گزشتہ رات بھی میرے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرتی رہی تھی، یقیناً اسی کے پس پردہ کرنل اسکاٹ کی ہدایت ہوگی۔ اسے کرائے کا ایک ایسا قاتل چاہیے تھا کہ جس کا نشانہ بے خطا ہو اور جس کے پکڑے جانے کی صورت میں اسے کسی الزام کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ میں آہستہ سے بولا، وہ مجھے روکنے کی کوشش میں تھی۔ تو میرا شک درست تھا۔ اس نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے تو یہ بات نہیں بتائی۔ خاموش بیٹھا سردار مجھے مخاطب ہوا۔ میں نے اس کی بات پر کان دھرے بغیر لیزونو کو کہا، کون سا شک؟ یہی کہ اس دن نیو یارک میں جو اہم شخص 2 کلومیٹر دور سے نشانہ بنایا گیا، اس کے پس پردہ تمہارا ہاتھ ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے اعتراف کرنے میں حرج نہیں سمجھا تھا۔ ویسے تم سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی، وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ایسا تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ اصل بات سے ناواقف ہو۔ ایسی بھی کیا مجبوری آن پڑی تھی؟ جواباً میں نے مختصر الفاظ میں ساری کہانی سنا دی، اور تم لوگوں نے مجھے اس بات سے بے خبر رکھا۔ اس کی شاکی نظروں کا محور سردار کی ذات تھی۔ سردار اس سے نظر چرا کر نیچے دیکھنے لگا۔ اسے میں نے منع کیا تھا۔ کیا مجھ پر اعتبار نہیں تھا؟ وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ نہیں، بلکہ تم پر کوئی آنچ نہیں آتی دیکھ سکتے تھے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے خفگی کو دور جھٹکا۔ بہرحال میں اس سلسلے میں تمہاری اچھی رہنمائی کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، ہاں مگر انہوں نے کوئی دوسری صورت چھوڑی ہی نہیں تھی۔ تم نے کیوں منہ لٹکا لیا ہے؟ وہ سردار کی پیٹھ میں مار کر ہنسی۔ میں بھلا تم سے خفا ہو سکتی ہوں؟ اور وہ بھی الوداع ہوتے وقت؟ میں معذرت خواہ ہوں، سردار پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ اس وقت ماین لی بھی لیزونو کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آن پہنچا۔ ہیلو دوستو کہہ کر وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ ہمیں مجبوراً موضوع گفتگو تبدیل کرنا پڑا، اور پھر ہمارے جانے کا وقت آن پہنچا۔ لیزونو ہماری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر سردار سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ خود سردار بھی آبدیدہ ہو گیا تھا۔ بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کہہ کر سردار نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہمیں لے جانے والی کار کی جانب بڑھ گیا۔ اب چنارے بیگم کی محبت میں دھڑکتے دل میں کسی اور کا نام بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں نے لیزونو اور ماین لی سے مصافحہ کیا اور سردار کے پیچھے چل پڑا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ موت سے نظریں ملانے والا سچا اور کھرا پٹھان اس وقت لیزونو کو دیکھنے کا حوصلہ اپنے اندر مفقود پا رہا تھا۔ کار چل پڑی، لیزونو ہاتھ لہراتی رہی۔ میں نے بھی کار سے ہاتھ نکال کر انہیں خدا حافظ کیا، مگر سردار کی آنکھیں بند رہیں۔